الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي ولا فضل لعربي على العجمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اس سے پہلے شریعت مطہرہ کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع عنایت نصیب فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک وہ بات کہلوا دے جس پر ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان ہو اور ہمارا اس مل بیٹھنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سبب بن جائے۔ حضرات، گزشتہ جمعہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی اور کفار کا اعتراضات قرآن مجید میں کے بارے میں بہت سارے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ ہیں اور آج اس کا جواب دینے کا وعدہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا جس میں اللہ تبارک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشا ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق، اقسام الگ الگ، زمین کی مخلوق الگ، سمندر کی مخلوق الگ، فضا کی مخلوق الگ، آسمان کی مخلوق الگ، آسمان کے فرشتے الگ، زمین کے فرشتے الگ۔ اللہ نے پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن ان تمام مخلوق میں اللہ نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ فوقیت دے رکھی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ اگر آدم کی اولاد، اچھا آدم کی اولاد کو تو کون ہے؟ وہ چاند کو ہی نہ ہونے کی بولا حضرت آدم کی اولاد کو تو تمہیں وہ ہمیں چاہیے، آدم علیہ السلام کی اولاد تمہیں ہمیں، اللہ نے عزت دے رکھا ہے سب سے زیادہ، لیکن کچھ شرط ہے۔ اگر یہ آدم کی اولاد اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی فرما برداری کرے گا اللہ پاک اس کا درجہ فرشتوں سے آگے لے چل جاتے ہیں.
خدا نہ خواستہ اگر یہ آدم کی اولاد اپنے پیدا کرنے والے سے غداری کرے گا، بے وفائی کرے گا، حقیقی منعم سے اس پر احسان کرنے والے مالک سے دغا کرے گا، بے وفائی کرے گا، تو یہ گھٹتے گھٹتے شیطان سے بھی گھٹتا چلا جاتا ہے۔ اس کی حالت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا دنوں کے، اور بتایا کہ آدم کو تمام مخلوق میں فوقیت، اور پیدا بھی کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے جو اللہ نے دن بنائے ہیں، ان تمام دنوں میں دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مختلف روایتیں، ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، اور اتوار کا دن پہاڑوں کو بنایا، پیر کے دن اشجار کو بنایا یعنی درختوں کو بنایا، منگل کے دن جو ہے مکروہ یعنی تکلیف دینے والی چیزیں سانپ وغیرہ ان کو پیدا کیا، چاشندے کو جو ہے اللہ پاک نے دیگر اللہ نے اور چیزوں کو پیدا کیا، زمین آسمان باقیات، جمعرات کو نور پیدا کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن جمعہ کا دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس میں بھی محدثین علماء فرماتے ہیں عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ یہ قیمتی اوقات بتا رہا ہوں، یہ صرف واقعہ نہیں بلکہ ان واقعات میں جو اسباق ہیں، جو عقیدے ہیں، وہ بتانے کے لیے گزشتہ جمعہ بہت سارے عقیدے کے باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے بات کو رکھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ پاک نے فرمایا، فرشتوں کے سامنے بیان فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد، خون ریزی بچائیں گے، قتل غارت گیری کریں گے، آپ کی تسبیح بیان، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ نُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم ہیں۔ آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے؟ کیوں پیدا کرنا؟ آپ کا ارادہ کیوں ہے؟ اچھا، فرشتوں کو کیسا معلوم آگے کی باتیں؟ علماء اس کا جواب دیتے ہیں، انسان اس زمین میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا تھا۔ جن بولے تو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں، اچھے بھی رہتے ہیں، بولے تو مسجد کو بھی آتے ہیں، ہماری ہر جگہ آتے رہتے ہیں، کوئی ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی عبادت فرما برداری کرنے کے بجائے خون فساد وغیرہ مچانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو جو فرشتوں کو بھیج کر اللہ پاک نے ان کو جزیرے پہاڑوں کی طرف پھینک دیا۔ ان کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، لا ہم تسبیح آپ کا ذکر کرنے کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور فرشتوں کی تعداد، حدیث پاک میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا آسمان میں ایک بارش کی جگہ خالی نہیں ہے، ایک بارش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتہ نہ ہو اور وہ عبادت نہ کرتا ہو۔ یعنی اتنی بڑا فرشتہ، اتنا بڑا آسمان پر، وہاں پر ہر جگہ فرشتے موجود ہیں۔ اور بیت معمور کو تو کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اس کے اوپر برابر تفسیر کی کتابوں میں علماء لکھتے ہیں اسی کے برابر اوپر اللہ پاک نے اپنا گھر رکھا ہے، بیت معمور جس کا نام، اور فرشتے وہاں پر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرشتے 70,000 کی تعداد میں داخل ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، پھر فرشتے 70,000 کے تعداد ایک جماعت آتی ہے، وہاں پر داخل ہو کر نکلتے ہیں۔ بتایا جو ایک مرتبہ داخل ہو کر نکل گیا، قیامت تک پھر دوبارہ اسے وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو کہتے ہیں فرشتے
کتنے لاکھ ہوئے؟ 70,000 ایک مرتبہ جا رہے ہیں اور تعداد ختم ہوئی، پھر دوبارہ دوسرے 70,000، پھر اس کے بعد تیسرے. پتہ نہیں یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا. تو معلوم نہیں اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اتنے فرشتے ہیں اللہ پاک کے، پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں. اس کے باوجود اللہ پاک نے انسان 13 مرتبہ بلند رکھا ہے. کیوں بلند رکھا ہے؟ اس لیے کہ تیرے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، ابلیس شیطان لگا ہوا ہے. ان دو دشمنوں کو تو چھانٹ کر ان سے مقابلہ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے. اللہ پاک تیرے مرتبے کو بلند کرتے چلے جائیں گے. فرشتوں سے آگے تیرا مرتبہ بلند ہو جائے گا. فرشتے تیری خدمت کے لیے اللہ پاک متعین کر دیں گے. اللہ پاک جب بنایا فرشتوں کا ایگزام تھا کہ ہم بہترین ہیں. تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کتابوں میں اللہ پاک نے امتحان لیا. جو فرشتے سمجھ ہم زیادہ مقدس مکرم ہیں، اللہ نے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سمجھ، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ساری مخلوق بھی نہیں جانتی، اللہ جو جانتے ہیں. پھر اللہ پاک نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ قرآن پڑھ کو سنا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں ہیں. چند چیزوں کے نام اللہ نے بتایا. فرشتوں کے سامنے علماء فرماتے ہیں لیکن فرشتوں کو اس کے اندر وہ علم کو اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اخذ نہیں کیے. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی تھی جس سے اخذ کر لیے. اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا ان کے نام، ان کے اوصاف بتاؤ، فلاں فلاں چیزیں. تو وہ فرشتے کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم. آدم علیہ السلام کو جب پوچھا گیا، اللہ کے جب حکم ہوا، آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دیے، ساری چیزیں بتا دیے. تو اللہ پاک نے بتا دیکھو اسی وجہ سے علماء فرماتے علم کی بنیاد پر انسان کا مقام اونچا ہوا ہے. علم کی بنیاد پر. پھر مرتبہ بلند بتانے کے لیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے تھا ایک بدبخت ابلیس. ابلیس کا معنی اللہ کی رحمت سے نا امید، اس کا معنی ہے شیطان، دربار خدا سے راندہ دھتکارا ہوا، اس کا معنی انکار کر دیا. اب یہاں پر مسئلہ سنیں. اس اللہ پاک نے دیگر شریعتوں میں کچھ احکامات دیے تھے جو دوسری شریعتوں میں احکامات کو اللہ نے تبدیل کر دیے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن یعنی سگا بھائی بہن نہیں، بلکہ آج جو پیدا ہوا ایک ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا. آج ایک لڑکا لڑکی اور کل ایک لڑکا لڑکی. تو آج کے لڑکے سے کل ہونے والے لڑکی کا نکاح اور کل ہونے والا لڑکا اس کا آج ہونے لڑکی سے نکاح ہوا کرتا تھا. لیکن آج تو نہیں ہو سکتا اس طرح. آج ہو سکتا ہے، حرام ہے. الگ شریعتوں میں اللہ پاک نے دیگر کچھ اللہ نے تبدیلی رکھی. وہ اللہ کی مرضی. کیوں؟ وہ تو اللہ کی مرضی. کیوں؟ سوال ہم یہ کر سکتے ہیں. تو دیگر شریعتوں میں سجدہ تعظیمی اپنے بادشاہوں کے سامنے سر جھکانے کی اجازت تھی. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، ان کی شریعت میں تو اجازت تھی. لیکن سجدہ تعظیمی کی بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ بات ذہن میں، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں نا، کس سے ساتھ یہ عقیدے کی باتیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. نہ عالم کے سامنے، نہ مفتی کے سامنے، نہ ولی کے سامنے، نہ صحابی کے سامنے، نہ اور کسی اور آدمی کے سامنے، کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ اس پیشانی کو جھکانے کی اجازت بالکل ہے ہی نہیں ہے.
یہ پیشانی جھکے گی کہاں؟ اللہ کے سامنے جھکے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، آپ ان سے بڑے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ اجازت دے دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، عورت کی اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ لوگ بہانہ بن سے سجدہ کر تو وضو کر کو سر جھکا کو سبحان رب الاعلیٰ بولے تو سجدہ ہوتا سب۔ کچھ لوگ کہنے کا جواب جب ہم سمجھاتے نہیں بھائی، سجدے میں تو نماز میں سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ نہیں بولے تو تیرا سجدہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ پہلے، سجدے کی تسبیح پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ سر رکھا تسبیح نہ پڑھا، ثواب میں کمی ہوگی، کیا ہوگی؟ ثواب میں کمی ہوگی، لیکن سجدہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ سجدہ یہ نہ سمجھ کہ سامنے کسی کے سامنے سر رکھ کر سبحان رب الاعلیٰ بولنے پر سجدہ ہوتا ہے، یہ تجھے کسی جاہل نے سمجھایا ہوگا، عالم نے نہیں سمجھایا ہوگا کسی تجھے۔ اسی لیے مسائل دین معلوم کرنے کے لیے علماء کے سامنے بیٹھو، اپنی طبیعت کا، جسمانی طبیعت کے بارے میں جس طرح تم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، اسی طرح دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے حق عالم کے سامنے بیٹھو، اس کے سامنے مسائل پوچھو، وہ بتائے گا تمہیں۔ میرا بات سمجھ میں آ گئی؟ اس شریعت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ حضور نے بتایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا، آقا کی ہر بات ماننا ہمارے لیے فرض ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرنے والا اپنا انجام خود جانے پہچانے۔ پھر آگے بات چلو، وہ اعتراض کافروں کا اعتراض میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کفار جیسا کہ میں نے بتایا، ہم نہ ذرا شرم آنا مسلمانوں کو، ہمیں قرآن میں کیا کیا بتایا ہم نے نہیں معلوم، اکثر مسلمانوں کو بتا رہا ہوں میں۔ کافر قرآن مجید کو پڑھ کر وہ اعتراضات کر رہا ہے۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو آدم علیہ السلام کی پیدا ہونے کے 5 الگ الگ چیزیں بتائے ہیں۔ کہیں قرآن مجید میں من تراب، مٹی سے بنایا گیا، ایک جگہ، دوسری جگہ ہے چکنی مٹی سے بنایا، اور ایک جگہ ٹھکری سے بنایا گیا، ٹھکری سے پیدا ہوئے، اور ایک بتایا گیا چکر سے پیدا ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ الگ الگ باتیں۔ ان لوگوں کا اعتراض ہے اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں تضاد کیوں؟ ایک جگہ چکنی مٹی، ایک جگہ مٹی، ایک جگہ ٹھیکری، الگ الگ ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایک بات ہوتی، اس میں الگ الگ کیوں باتیں ہیں؟ بھئی سوال سمجھ میں آیا؟ سوال تمہیں بھی کرے تو جواب دیو، تمہیں پڑھ کر جواب دینا، نہیں تو پڑھ کر ہے ان سے جواب سیکھ کر جانا۔ یہ اعتراضات آج کل تو بہت اعتراضات ہو رہے ہیں، ہم نہ نہیں معلوم، انہیں اعتراض کرے تو بھی ہم نہ کیا فرق نہیں، ہم نہ کیا جواب دینا۔ اللہ معاف فرمائے۔ قرآن حق یہ تھا، میں قرآن پڑھتا، آپ قرآن پڑھتے، عمل کرتے، ترجمہ پڑھتے، جانتے میرا رب تیرا رب کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھتے۔ کافر جو اعتراض کر رہا ہے وہ قرآن پڑھ کر اعتراض کر رہا ہے، میں مسلمان، میرے لیے اللہ پاک نے کلام مجید کو نازل کیا، میرے لیے نازل فرمایا ہے، میں عمل کے لیے نازل فرمایا، میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ اپنے آپ سے ہر آدمی سوچے، اپنا خود اس کا جواب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیتے ہو، وہ جواب ابھی سوچ کر رکھ لو، اور وہ بھی سوچ لے وہ جواب قابل قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے، کافروں کا جواب نہیں پڑھ رہی نا، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ قرآن نہیں پڑھ رہی کہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ کافروں کے اعتراض کا جوابات سنو، ایک جواب، اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا ہے اس میں۔
اب انسان پیدا ہوا، نطفہ سے پیدا ہوا، پھر نطفہ سے خون بنا، خون سے کیا بنا؟ لوتھڑا گوشت کا، پھر ہڈیاں بنی، جیسے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة۔ قرآن مجید میں ہے ذکر انسان کی پیدائش کا مرحلہ، نطفہ تھا، پھر اس کے بعد کیا بنا؟ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد خون بنا، خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنے۔ یہ مختلف ادوار، مختلف منازل، مختلف طے ہونے والے، یہ اللہ پاک نے بتایا۔ تو سب سے پہلے جو مٹی کا ذکر مٹی سے پیدا کیا، جب اس مٹی میں پانی ڈالا گیا تو کیچڑ ہو گیا، تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے الگ الگ۔ پھر مٹی تھوڑی سوکھی تو چکنی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا اس کیوں پیدا کیا؟ وہی مٹی مختلف ادوار کو اللہ پاک نے بتایا۔ پھر جب بالکل مٹی سوکھ گئی، ٹکری کی طرح ہو گئی، اس کو مارتے تو ٹھن ٹھن آواز آتی تھی، اللہ نے آخری مرحلہ کا اس میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے مختلف ادوار کو وہاں پر ذکر فرمایا ہے، اس میں تضاد کوئی نہیں۔ پہلے وہی مٹی تھی، مٹی پہ کیا ڈالا گیا؟ پانی ڈالا گیا، کیچڑ بن گیا، تھوڑا سا سوکھا تو کیا بن گیا؟ چکنی مٹی بن گیا، اور زیادہ سوکھ گیا تو ٹھکری بن گیا۔ تو اللہ پاک نے مختلف ادوار کا اس میں ذکر فرمایا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ سمجھنے میں سب آدمی کی کمی ہو گئی، اللہ پاک نے اللہ کے بیان کرنے میں کوئی کیا نہیں ہے؟ اعتراضات نہیں ہے۔ سمجھنے کا جواب ہے اللہ نے مختلف درجوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس اعتراض کا جواب آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہ اعتراض کے جوابات جان کر رکھو، یہ کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابلیس انکار کر دیا، اللہ نے فرمایا فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ دلیل پیش کیا، میں آنکھ سے پیدا ہوا، یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے، اسے آپ میں زیادہ عبادت گزار، میں فلاں، گھمنڈ، تکبر۔ سب سے زیادہ جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد ہے اور تکبر، گھمنڈ ہے، یہ سب سے پہلا گناہ ہوا ہے۔ حسد نے اسے لے ڈوبا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسے مردود فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، پہلے آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے بھیجا۔ علماء فرماتے ہیں جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر تھوڑا کھوئے کھوئے رہتے تھے، اکیلے نا۔ اللہ نے طبیعت کو پہچان لیا، سوئے ہوئے تھے، بغل کی بائیں پسلی سے اللہ نے تمہاری میری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اٹھ کر بیدار ہوئے، دیکھا تو ایک موجود، فرمایا تم کون ہو؟ فرمایا میں حوا ہوں، اللہ پاک نے تمہارے سکون کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، تمہارے سکون کے لیے پیدا ہے۔ اب مسئلہ سنو، اللہ چاہتا رائٹ طرف سے بھی کیا کر سکتا تھا؟ پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ نے بائیں طرف سے کیوں پیدا کیا؟ اس کے مختلف جوابات علماء دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے، عورت جو ہوتی ہے اگر وہ بشکل بیٹی کے کیوں نہ ہو، ماں کی شکل میں کیوں نہ ہو، اور بہن کی شکل میں کیوں نہ ہو، بیوی کی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ دل میں رہنے کی چیز ہے، یعنی ان کے دل سے قدر کرو، محبت کرو۔ نفرت کے لائق نہیں ہے، نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے، نفرت کی چیز نہیں ہے، وہ محبت کے لائق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اللہ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا، یہ زیادہ ٹیڑھی رہتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی، اس کے اگر ویسی چھوڑ دو گے اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ اس لیے میانہ روی اختیار فرماتے ہوئے اس سے اسی طرح کام لو۔ اور آگے علماء نے فرمایا محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر چیز ہے۔ اللہ نے بتا دیا دل میں محبت دل میں ہوا کرتی ہے، تو وہ محبت سے پیش آؤ۔ انہیں گھر کو آیا تو اکڑ کا تھا، بچے بھی ڈر کو بھاگ جانا اندر۔ انہیں بابا کے فرعون ہی نے، انہیں کون شیطان کیا ڈر کو بھاگنے سے بچے اس کے ساتھ، یا تو ریا تو ایسا نہیں کہ تو اپنی اولاد کتنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کتنا بگڑنے پر بھی پوچھ کر دیکھتا نہیں۔ موبائل کیسے استعمال کر رہی ماں باپ کو کوئی فکر نہیں،
جتنا آج موبائل کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں، شاید کسی اور وجہ سے بگڑ رہے ہیں، اتنا زنا عام ہو چکا ہے، اتنا نشہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ مسلمان کی قوم اتنی برباد ہو چکی ہے، ان کے اندر سے مردانیت کا ختم ہونے کا یہ سارے کے سارے پلان سے ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ نشہ بہت اچھا لگتا ہے، کاش اللہ کی عبادت کا نشہ ہو جاتا، کتنا اچھا ہوتا۔ کاش قوم کی خدمت کا نشہ تیرے اندر آ جاتا، خدا کے مزہ، خدا کے ذکر کرنے کا مزہ تیرے اندر آ جاتا، کتنا اچھا ہوتا۔ آج نشے کی وجہ سے مسلمان قوم، نوجوان برباد ہو رہے، وہ لگ رہا کہ بہت اچھا ہو رہے ہیں، لگتا ان کو گھوم رہا پھر رہا سب کچھ کر رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں آج کل نشہ، عنوان نہیں بات آ گئی تو بول دے رہا، برباد ہو رہے ہو۔ ایک ہفتہ پہلے میں اور ہمارے صدر صاحب ایک جگہ گئے تھے، وہاں پر بتایا طلاق اور خلا کے اکثر جو معاملات مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی اکثر وجہ یہ نشہ لوگ استعمال کرنے کی، کیونکہ اندر کی جو طاقت وہ ختم ہوگی، نامرد ہو جاتا آدمی۔ کھلی بات بول رہا ہوں، کیا بول کے سمجھاؤ؟ مسلمان، اللہ آگے تیرے سے کام لینے والا ہے، آگے کی حالات میں قوم کی خدمت، مساجد کی حفاظت، ملک کی حفاظت۔ اللہ کے نیک بندوں نے کئی سال سے قوم کو جھجوڑ رہے، بتا رہے، آنے والے حالات کی پیشن گوئی کر رہے، جھجوڑ رہے، پورے ملک میں بتا دیا گیا، سمجھایا جا رہا ہے، اللہ آگے تم سے کام لینے والا ہے، اللہ دین کا کام تم سے لے گا، قوم کی خدمت کا کام لے گا، ملک کی حفاظت کا اللہ تم سے کام لے گا، اور کمزوروں کی مدد کا اللہ تم سے کام لے گا۔ یہ کام کیا خود اپنا لائق نہیں ہے تو دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی دنیا میں مست ہے۔ ان چیزوں سے باز آ جا، پھر تجھے پتا چلے گا تیری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آگے جنت کی گئے، رہنے لگے، اللہ نے بتا دیا ساری چیزیں کے استعمال کرو، لیکن ایک درخت ہے، علماء اس کے بارے میں وہ 3 دانے تھے، اللہ کو معلوم کتنے تھے، کتنے 3 دانے مت کھاؤ۔ رہنے لگے، شیطان وسوسہ ڈالا۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آ گیا، یہ ساری بائبل کی باتیں، اسرائیلی باتیں غیر معتبر ہے، قرآن و صحیح حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ شیطان وسوسہ ڈالا، اور شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے دور سے رہ کر بھی کیا کر سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ بعض علماء نے فرق، جنت کے کناروں میں کھڑا ہو جاتا تھا، وہاں قسمیں کھا کے بتاتا تھا اس درخت کو کھا لو تم، کیوں کھا لو گے تو ہمیشہ تم جگہ رہو گے، جنت ہمیشہ تمہاری۔ علماء ایک جواب دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ایک ہرس میں کہ جنت میں رہیں گے تو اللہ کا قرب رہے گا، کیا رہے گا؟ غلطی نہیں بولیں گے، ہم اپنے بڑوں کی غلطی نہیں بولیں گے، گناہ نہیں بولیں گے، بلکہ شیطان نے انہیں پھسلایا، اگر کھا لو گے تو کیا رہو گے؟ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آدم علیہ السلام نے سوچا جنت میں رہوں گا تو کس کا قرب رہے گا؟ اللہ کا قرب زیادہ رہے گا، اس وجہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن اپنی بیوی تمہاری میری ماں کی بات سن کر کیا گئے؟ اس جھانسے میں، شیطان کے جھانسے میں آ گئے۔ تکے کے دم کرنے کی چیزیں انہیں بہت خطرناک ہوا، معلوم ہوا، اس لیے جتنی سننا اتنی سننا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کھا لیے، اور جنت میں لباس کے ساتھ تھے۔ بائبل وغیرہ دوسری کتابیں، اسرائیلی روایتوں میں وہ ننگے تھے بالکل نہیں، بلکہ لباس کے ساتھ تھے۔ اللہ پاک نے جنت کے لباس مرحمت فرمایا تھا، جیسے ہی کھانا تھا اللہ پاک جنت کی لباس اتر گئے۔ تو نافرمانی گناہ کی پہلی سزا ننگا پن ہے۔ مسئلہ سمجھو، اب یہ ایک بات بول کر مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ آج کل نوجوان یہ چڈیاں پہن کو پھرتی ہیں، گڑگے سے اوپر، برموڈا کی کیا نام بولتی ہوں، اللہ کو معلوم کیا نام ہے، چڈی کتنی، حضرت واکنگ کرنے بہت اچھا رہتا ہے، گڑگے سے اوپر ران نظر آتی رہتی ہے، حرام گناہ ہے تیرا یہ۔
नमाज में जितना छुपाना फर्ज है, नाफ से लेकर गुड़गे के नीचे तक, भले उलमा ने कुछ ने थोड़ा ज़रूरत की वजह से घुटना खोलने की इजाज़त दी हो, लेकिन सत्र औरत में बताया गया, अक्सर उलमा की राय है कि नाफ से लेकर गुड़गे के नीचे तक मर्द का सत्र औरत है, ये छुपाना हमेशा फर्ज है। नमाज और नमाज के बाहर भी इतना फर्ज है। और जो गुनाह करता है पहली सजा वो नंगा होता है। नंगा होने वाले समझ जा अल्लाह की लानत तेरे ऊपर बरस रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई दूसरों की शर्मगाह को देखे या दिखाए, अल्लाह की लानत उस पर बरसती रहती है। शैतान मरदूद हो गया, क़यामत तक लानत बरसती रहेगी उसके सर पर। आगे एक बात समझो, हर आदमी अपने आप पर गौर करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब कुछ लोग ऐसे आएंगे मेरी उम्मत में, अल्लाह की लानत उनके सरों पर बरसती रहेगी। उसकी अलामत ये है, उनके सर के बाल बाज़ जगह ज़्यादा कटे हुए, बाज़ जगह कम कटे होंगे, उन पर अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। हर आदमी सोच ले मेरे ऊपर क्या बरस रही है, अल्लाह की लानत बरस रही है या अल्लाह की रहमत बरस रही है। हर आदमी नमाज के बाद जाकर टोपी की पिन निकाल कर देख लो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत या लानत बरस रही है। मैंने आपके सामने पेश कर दिया, लानत बरस रही है उन पर। और इधर क्या हो गया, नंगापन, नाफरमानी से नंगापन। और जो हराम गुनाह है, ये हराम गुनाह है, पहली सजा होती है नाफरमानी की, नंगापन। और जो नंगा हो रहा है, समझ जा अल्लाह की लानत उस पर बरसना शुरू हो चुकी है, वो अल्लाह का नाफरमान होते चला जा रहा है। इसलिए किसी भी हालत में ये सत्र औरत खोलने की इजाज़त नहीं है। हाँ, डॉक्टर के पास गया, मजबूरी है, जख्म वगैरह रान में है, वहाँ पर डॉक्टर को दिखा सकता है, ये मजबूरी है। इसके अलावा और के सामने जो है, और अजनबी किसी के सामने, बहन के सामने, माँ के सामने आदमी इस सतर को क्या नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता, ना मर्द ना मर्द को दिखा सकता है। लिबास उतार दिया गया, ये लिबास का उतारना नाफरमानी की सजा के तौर पर मिला था। नाफरमानी हुई ना, इसकी सजा के तौर पर पहली सजा क्या मिली, नंगापन होना, कि सजा के तौर पर हुआ। फिर जो है जमीन पर फेंक दिए गए। उलमा फरमाते हैं 300 साल तक एक भूल की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल तक रोते रहे, माफ़ी मांगते रहे। उलमा फरमाती 40 साल तक अपने सर को आसमान की तरफ निगाह को नहीं उठाए, शर्म के मारे। कभी हमारे अंदर गुनाह का कभी करने का विषय में कभी कभार ऐसा हो रहा है कि शर्म आ रही है कि हमें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, फिर बाप का असर हमारे अंदर क्यों नहीं है, क्यों नहीं हमारे अंदर। अल्लाह माफ फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़तलक़्क़ा कलिमात आदम मिन रब्बी, चंद कलिमे से आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा मांगी, उन कलिमे को आपके सामने रखूँगा। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ने उन कलिमात को कहा, अल्लाह ने 4 नेमतें मरहमत फरमाया, मेरी उम्मत भी मांगेगी, अल्लाह पाक उनको भी 3-4 नेमतें मरहमत फरमाएंगे। तो दुआ पढ़ेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे। अभी क्या है तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, सीख कर याद कर लो, काम आएगी। 4 नेमतें उसमें मिली आदम अलैहिस्सलाम को। बाद उलमा की राय है कि उन्होंने वसीला दिया तो मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बाद ने इनकार किया, बाद ने फरमाया अल्लाह के हवाले वो माँ मिला। लेकिन कुरान में साफ जो है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, अल्लाह पाक ने खुद सिखाया। उस दुआ को कौन सिखाया, अल्लाह पाक ने खुद सिखाया। वो तुमना मुझे सीखना ज़रूरी है क्या नहीं है। फरमाया आदम अगर इस दुआ को पढ़ लोगे, मैं सिखाऊंगा, पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ोगे तो तुम्हारी तौबा भी कबूल होगी। क्या होगी, पहली नेमत तौबा कबूल होगी, दूसरा फिर जन्नत में जाने का फैसला हो जाएगा, और तीसरी बात जो तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा है वो हम तुम्हारे क्या कर देंगे, मुलाकात कर देंगे। चौथी बात नबूवत का ताज तुम्हारे सर पर रख देंगे। अल्लाह पाक ने 4 नेमतें उनको दिया। इस उम्मत मोहम्मद
دیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آدم علیہ السلام سرندیپ کا پتہ نہیں سری لنکا میں ہے ایک جگہ سرندیپ کہتے ہیں، کیا نام ہے، وہاں پر اتارا گیا، مشہور ہے، اور حضرت ہماری اماں حوا علیہ السلام جدہ میں اترے، الگ الگ ہو گئے تھے، پتہ نہیں کتنے سال دوری تھی، اللہ سے روتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ مسلمانوں ہمیں بھی توبہ استغفار کر کے، توبہ ایسی چیز ہے بڑی سی بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، بڑے سے بڑے عذاب کو دور کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کے غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ دعا سیکھیں گے یا اگلا جمعہ سیکھیں گے؟ اگلا جمعہ چھوڑتے ہیں، آج سو سیکھ لینا، یاد کر لینا، پڑھنا۔ 4 نعمتیں تم نہ اللہ کیا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پہلی نعمت، اور 2 جنت کی انشاءاللہ پابندی سے پڑھ اللہ فیصلہ بھی کریں گے انشاءاللہ، تیسری بات گھروں میں سکون بھی ملے گا، چوتھی بات نبوت تو نہیں ملنے والی، وہ آخری ہمارے نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج مکمل ہو چکا ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، البتہ اللہ پاک شرافت کا تاج اسے پہنائیں گے۔ سمجھ یہ بات سمجھ جانا۔ دعا کیا ہے؟ 8واں پارہ سورۃ الاعراف، سورہ اعراف کا 3 صفحہ، میں حوالہ دے دیا بعد میں یاد کرنے کے لیے، چلو پڑھ دیں ایسا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، انفسنا، اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، اگر آپ رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بہت بڑے خسارہ نقصان والے ہو جائیں گے۔ یہ دعا یاد کر لینا، اللہ پاک یاد کرنے کی توفیق دے، ہر نماز کے وقت پڑھو، بہت بڑے کام ہوتی ہے۔ بات یہ ہے اللہ پاک سبحان پاک ہے، اللہ پاک اولاد سے، اللہ کو اولاد نہیں ہے، اور دوسری بات جو ہے اعتراضات جو وہ اسلام پر کرتے ہیں وہ اپنے جھانک کر دیکھنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کون کی پانی نہالے کو تھی اور اس کے میل سے خدا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، میل سے کیا پیدا ہوا کہتے ہیں، پانی نہانے کے میل سے پیدا ہوا، اس کی پوجا، اس کی عبادت، اللہ معاف فرمائے۔ اگر مناسب سمجھا تو آئندہ جمعہ اس کے متعلق کچھ کہوں گا، ورنہ تو بات یاد رکھو، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے خدا کیا ہے، پاک ہے، اللہ کے یہاں عیب ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے یہاں تمام خوبیاں ہیں، وہ ذات ہی پاک ذات ہے، اس کی خوبصورتی متعلق گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق و رحمت فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔